صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے. ان 30 میں سے 23واں مرزا غلام احمد قادیانی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اس نے اسلام کے ساتھ کیا دشمنی کی، نبوت کا دعویٰ کیوں کیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کس طرح کی، اور غلام احمد قادیانی کو کس نے کھڑا کیا. غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں. مطلب برطانوی گورنمنٹ نے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا. کیا مقصد تھا برطانیہ کی گورنمنٹ کو غلام احمد قادیانی کے کھڑے کرنے سے؟ کیا فائدہ ملنا تھا؟ 1857 میں جب بر صغیر میں گورنمنٹ برطانیہ کے خلاف مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کیا اور آزادی کا نعرہ بلند کیا، تو برطانیہ کی گورنمنٹ ظلم اور تشدد پر اتر آئی. علماء اکرام کو قتل کیا، توپوں کے دہانے پر کھڑا کر کے اڑایا، سولی پر چڑھایا. لیکن مسلمان ہر ظلم اور تشدد برداشت کرتا رہا، لیکن گورنمنٹ برطانیہ کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا. برطانیہ کی حکومت نے بر صغیر کے اندر ایک سروے ٹیم بھیجی کہ جا کر سروے کرے کہ مسلمان آخر ہماری غلامی اور ہماری حکومت کو قبول کیوں نہیں کرتے. وہ سروے ٹیم آئی، اس نے اپنی رپورٹ پیش کی اور اس رپورٹ میں لکھا کہ مسلمانوں کا تعلق جب تک قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تب تک مسلمان کسی کی غلامی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو آزادی کا، جہاد کا درس دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. قرآن اور صاحب قرآن مسلمان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر اپنی ظالم کے ساتھ جنگ میں، کافر کے ساتھ جہاد میں تم قتل کر دیے گئے تو تم مردہ نہیں ہو، تم زندہ ہو اور شہید ہو. اس لیے مسلمان اس پر یقین رکھتا ہے کہ اگر میں مارا بھی جاؤں تو میں شہید ہوں. اس لیے مسلمان ہمارے ساتھ جہاد کرتا رہے گا اور ہماری غلامی قبول نہیں کرے گا. چنانچہ قرآن پاک کا مقابلہ کرنے کے لیے گورنمنٹ برطانیہ نے اسکول قائم کیے. اس وقت علماء کرام نے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بر صغیر کے علماء نے اسکول، انگریز کے اسکول کے مقابلے میں مدارس کا قیام شروع کیا. اور بر صغیر میں سب سے پہلا دینی مدرسہ انڈیا کے دیوبند شہر کے اندر دارالعلوم کے نام سے قائم ہوا. اللہ تعالیٰ نے علماء کی اس محنت کو اتنی مقبولیت دی کہ اس وقت دینی مدارس نہ صرف یہ کہ مسلمان ملکوں میں ہیں، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان ہو اور وہاں مدرسہ نہ ہو.
ہر جگہ مسلمان ہے، ہر جگہ مدرسہ ہے، ہر جگہ مولوی ہے، ہر جگہ حافظ و قاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دینی مدارس کو یہ مقبولیت عطا فرمائی۔ دوسرا کہ مسلمانوں کے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عزت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو تب تک مسلمان نہیں سمجھتا جب تک وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، کیونکہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے واضح فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مسلمان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے پیار کرے اپنی ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا تعلق پیغمبر سے توڑا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے مسلمانوں کے پیغمبر کا مقام مجروح کیا جائے، ان کی حیثیت کو گرایا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑے عالم ہوں، ٹنڈو آدم پورا شہر ان کی عزت کرتا ہو، کوئی آدمی پتھر اٹھا کر اس کو مارے تو پورے شہر والے پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے بزرگ کو پتھر مارا ہے، لیکن یہی عمل ہر دوسرے دن ہونے لگ جائے، کوئی پتھر مارے، کوئی جوتا مارے، کوئی مٹی اٹھا کر مارے، تو آہستہ آہستہ وہ عزت اور مقام باقی نہیں رہے گا جو پہلے تھا۔ اس نظریے کے تحت غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا۔ غلام احمد قادیانی ولد غلام مرتضیٰ، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا اور اس کی ماں کا نام چراغ بی بی عرف گسیٹی۔ اسے کھڑا کیا گیا، اس نے مہدی ہونے کا، مسیح ہونے کا، امام ہونے کا، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر آدم، پھر جتنے نبیوں کے نام اس خبیث کے بچے کو یاد تھے، ہر ایک کے لیے اس نے کہا کہ میں یہ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، ہندوؤں کا کرشن بھی میں ہوں، ٹھیک ہے نا جی، سکھوں کا روحانی پیشوا جو اس کا نام ہے کہا وہ بھی میں ہوں۔ ہر ایک بزرگ شخص کے متعلق دعویٰ کر دیا کہ یہ میں ہوں۔ پہلے یہ دعویٰ کر کے پھر آہستہ آہستہ ان مقدس شخصیات کی اہانت پر اتر آیا، توہین کرنے پر اتر آیا۔ حیران کی ہوتی ہے کہ قادیانی ایسا نہیں ہے کہ سب جاہل ہیں، ان پڑھے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ماہر لوگ ہیں، قادیانی میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، لیکن اتنی موٹی سی بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نبی بدصورت نہیں ہوتا، نبی بھینگا نہیں ہوتا، نبی میں کوئی بیماری۔ مرزا غلام احمد قادیانی میں 100 سے زیادہ بیماریاں تھیں، 100 سے زیادہ بیماریاں، اور کسی بھی نبی کا نام مرکب نہیں ہے۔ مرکب کا کیا مطلب ہے؟ 2 ناموں کا ملانا، جیسے میرا نام ہے محمد راشد مدنی، 3 ناموں کو جمع کیا تو میرا نام بنا۔ نبیوں میں سے کسی کا نام مرکب مفرد ہے، آدم مفرد ہے، محمد آدم، موسیٰ مفرد ہے، عیسیٰ مفرد ہے، یعقوب مفرد، اسماعیل، ابراہیم، یوسف، یونس، داؤد، سلیمان، جتنے بھی نبی ہیں ان سب کے نام کیا ہیں؟ بولے مفرد ہیں۔ اور غلام احمد یہ مفرد ہے، مرکب ہے، 2 لفظوں کا ملاپ ہے نا، ایک غلام دوسرا احمد، نام سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ دجال ہے، نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو غلام احمد ہے نا، لیکن قادیانی اس کو کہتے ہیں کہ یہ احمد ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے
حوالے ہم اپنا ایمان کرتے ہیں، صحیح ہے، ہم نبی کے حوالے اپنا ایمان کرتے ہیں. نہ ہم نے جنت دیکھی ہے، نہ جہنم دیکھا ہے، نہ قبر کے اندر کے معاملات کو دیکھا ہے، نہ آدم کو دیکھا، نہ عیسیٰ کو دیکھا، ہاں، نہ قیامت دیکھی ہے، نہ پل صراط دیکھی ہے، نہ میزان دیکھا ہے، نہ سورج نیچے آتا ہوا دیکھا ہے، نہ پسینے میں غرق لوگوں کو دیکھا ہے. کسی چیز کو ہم نے دیکھا ہے؟ اللہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم نے اللہ کی زبان سے نہیں سنا ہے، لیکن ہم جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، برزخ کو بھی مانتے ہیں، میزان کو بھی مانتے ہیں، پل صراط کو بھی مانتے ہیں، حوض کوثر کو بھی مانتے ہیں، آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی مانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو کلام اللہ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. مکہ میں ایک کمرہ نما عمارت بنی ہوئی ہے، اس کو کعبۃ اللہ بھی مانتے ہیں، اس کے کونے میں لگے ہوئے ایک پتھر کو حجر اسود بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری چیزیں بن دیکھے ہم مان رہے ہیں. کس کے کہنے پر؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. یہ ہے ایمان حوالے کرنا اس کے، کہ آپ نے فرمایا جنت ہے جی جنت ہے، جہنم ہے جی بالکل جہنم بھی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے جی آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، برزخ ہے آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، اللہ ایک ہے جی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، آدم سے عیسیٰ 1.25 لاکھ انبیاء آئے تھے جی بالکل آئے تھے آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا. تو یہ ہے نبی، مطلب اس کے حوالے اپنا ایمان کر دینا. 10 روپے کا، ابھی تو 10 روپے کا نہیں آتا، ابھی تو 200-250 روپے کا مٹکا آتا ہوگا. آتا ہے اتنا مٹکا نہیں آتا؟ کوئی کمہار بتائے گا. ہم آج کل تو فریجیں ہیں ہمارے کو وہ نہیں ہے، حالانکہ فریجیں بیماریاں ہیں. پہلے زمانے میں لوگ مٹکوں میں پانی پیتے تھے، صحت مند رہتے تھے، مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، تندرست رہتے تھے. اب ہمارے پاس برتن شیشے کے آ گئے ہیں، چینی کے آ گئے ہیں، اور وہ پلاسٹک والے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا ساری چیزیں. تو ہمارے اندر کسی میں ٹائیفائڈ آ گیا ہے، کسی میں شوگر آ گئی ہے، کسی میں کیا آ گیا. یہ ہماری ترقی کی برکات ہیں. جتنا انسان ترقی یافتہ نہیں تھا نا دنیاوی اعتبار سے، اتنا انسان صحت مند تھا. ٹھیک ہے نا، اتنا انسان تندرست تھا. جتنا انسان نے ترقی کرنا شروع کر دی ہے، انسان بیمار ہونا شروع ہو گیا. کوئی گھٹنے لے کر بیٹھا ہے، کوئی دل پکڑ کے بیٹھا ہے، کسی کو سانس نہیں آ رہی ہے، کسی کی نظر کمزور ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری اس ترقی کی برکات اور عنایات ہیں. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، ہم 200 روپے کا مٹی کا مٹکا لیتے ہیں، دکاندار مٹکا اٹھا کر دیتے، ہم چپ کر کے لے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چیک کرتے ہیں نا بھائی پانی تو نہیں گرے گا اس میں سے، پانی ڈال کے دو بھائی، ڈال کے دکھاؤ مجھے، اگر پانی ٹپک رہا ہوگا میں نہیں اٹھاؤں گا، ہم اس کو بجائیں گے. کتنے روپے کے لیے کرتے ہیں یہ؟ 200 روپے کے لیے ہم مٹکے کو بجاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں. اگر 200 روپے کے لیے ہم اتنی تحقیق کرتے ہیں، تو اگر کوئی ہمارے سامنے نبی کا دعویٰ کرے، نبی وہ جسے ہم ایمان حوالے کرتے ہیں، تو ہمیں پہلے ٹھوک بجانا تو پڑے گا کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ نبی ہے بھی یا نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے، میں اس کی گستاخیوں کی طرف نہیں جاتا، میں اس کی تفصیلات کی طرف نہیں جاتا. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ نبی سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، نبی خیانت کرتا ہے، نبی کبھی دھوکہ دیتا ہے؟ نہیں. نبی گالی نہیں دیتا. آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بھی نبی کی کوئی گالی دنیا میں نہیں ہے. غلام احمد قادیانی جسے قادیانی نبی مانتے ہیں، ہم تو سور بھی نہیں مانتے اس کو. غلام احمد قادیانی سے ہماری نظر میں سور بھی اچھا ہے. بولتے نہیں ہو؟ غلام احمد قادیانی سے سور بھی اچھا ہے، اس لیے کہ سور نے نبی کی توہین نہیں کی، اللہ نے اسے حرام بنا دیا، حرام ہے، ناپاک ہے، خبیث ہے، لیکن اس سور نے بھی نبی کی توہین، اللہ نے اس خبیث کو انسان بنایا، یہ سور سے بدتر ہو گیا.
لیکن قادیانی اسے نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, قادیانی اسے کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں. پہلے تو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ نبی خوبصورت ہوتا ہے, نبی خوبصورت ہوتا ہے. غلام محمد قادیانی کی تصویر میرے موبائل میں تو ہے, آپ سوشل میڈیا پہ گوگل میں بہت کچھ سرچ کرتے ہیں نا, وہاں غلام محمد قادیانی سرچ کریں, آپ کو اس کی تصویر ملے گی. اپنے دل سے پوچھنا, اپنے آپ کو بتانا کہ یہ خوبصورت انسان ہے جس کی ساری زندگی پوری آنکھیں نہیں کھل سکیں. عام مشہور ہے نا کہ غلام محمد قادیانی کانا تھا. کانا نہیں تھا وہ, ہم سندھی میں بولتے ہیں چنجھا, جس کی آنکھیں بالکل کم کھلتی ہوں. ساری زندگی جس کی آنکھیں صحیح نہ کھل سکیں, دعویٰ اس کا کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. سلسل بول, سلسل بول, بار بار پیشاب آنا. غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھے دن میں 100 بار پیشاب آتا تھا. یہ بیماری ہے نا, نبی بیمار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. میں قادیانیوں کو بھی اس فیس بک کے تھرو دعوت فکر دیتا ہوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تم بھی سوچو کہ جس کا پیشاب نہیں رکتا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں. اور بہادر اتنا, اچھا بددیانت اتنا کہ اس کے ابے کی, غلام محمد قادیانی کے ابے کی, غلام مرتضیٰ انگریزوں کا نوکر تھا نا, تو اس کو اس وقت میں 700 روپے تنخواہ ملتی تھی. تو ابے نے کہا کہ یہ میری تنخواہ لے کے آ. حضرت صاحب اتنے ایماندار تھے کہ ابے کی تنخواہ لے کر ادھر ادھر اڑاتے رہے, ادھر ادھر اڑاتے 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 جب تھوڑی سی بچی تب جا کر ابا کو لا کر دی. یہ امانت داری ہے یا بےایمانی ہے؟ بھلے ابا کا پیسہ ہو, بےایمانی ہے نا. اور نبی بےایمان, اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی, اور جو بےایمان ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. اچھا بہادر اتنا ہے کہ اپنے بچپن کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو سامنے سے بلی آ گئی. سامنے کیا آ گئی؟ بلی سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بلی کو پونچھ سے پکڑ کر کھیلتے ہیں, اور یہ قادیانیوں کا نبی کہتا ہے کہ بلی آ گئی. بلی کو دیکھا تو میری اوپر کی سانس اوپر رہ گئی, نیچے کی سانس نیچے رہ گئی. اتنا بہادر ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ بہادر ہے یا بزدل ہے؟ اوپر کی سانس اوپر, نیچے کی سانس نیچے. بہادری میں ہو جاتی ہے یا ڈرپوکی میں ہو جاتی ہے؟ جو ڈرپوک ہوتا ہے اس کی سانس ایسے ہو جاتی ہے نا. جو ڈرپوک ہو وہ نبی, اور جو نبی ہوتا ہے وہ ڈرپوک نہیں ہوتا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی زندگی پر اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے. اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام یاد کر لو, کبھی قادیانی ٹکرائیں تو ان سے بولنا کہ وہ کتاب ہمیں دے دو یار, مطالعہ کر. لڑنا نہیں, گالی نہیں دینا ان کو. گالی دو گے نا تو بولیں گے دیکھو مسلمان ہو کر. حالانکہ گالی دینا قادیانیوں کو درود شریف پڑھنے کے برابر ثواب ہے, لیکن ہمیں انہیں سمجھانا ہے. سمجھانے کے وقت ہم نے گالی نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے سیرت المہدی. کیا نام ہے؟ سیرت المہدی. ہمارے علماء نے ہمارے نبی کی سیرت پر بھی کتابیں لکھی ہیں. کسی نے لکھا رحمت عالم, کسی نے لکھا سیرت النبی, ٹھیک ہے نا جی, کسی نے لکھا سید الکونین, ٹھیک ہے نا جی, کسی نے لکھا سیرت مصطفیٰ. دنیا میں کسی انسان پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی جتنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ہے. اچھا ہم سے اگر کوئی ہمارے نبی کی سیرت کی کتاب مانگے, اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہوگی نا تو آپ میرے پاس آؤ گے, مولوی صاحب کوئی سیرت کی کتاب ہے یار, عیسائی دوست ہے
اس کو دینی ہے، شاید وہ ہمارے نبی کی سیرت پڑھ کر اسلام قبول کر لے۔ مطلب ہمارے نبی کی سیرت کردار اتنا عالی ہے کہ ہم کافروں کو فخر سے دیتے ہیں کہ پڑھو، اور اس لالچ میں دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کی بے داغ سیرت کو پڑھ کر کافر مسلمان ہو جائے۔ قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، سیرت المہدی نہیں دے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اس کا سارا گند اس کے بیٹے نے خود لکھا ہے۔ اب بول بھی نہیں سکتے قادیانی کہ بھائی یہ تو اگر کسی اور نے لکھی ہوتی نا تو قادیانی کہتے کہ یہ تو بھائی مولویوں نے زبردستی سے لکھوائی ہے، اللہ نے اس کے بیٹے سے لکھوا دی ہے، اس کے بیٹے سے لکھوا دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا قادیانی انکار نہیں کر سکتے۔ آپ سیرت المہدی کا مطالعہ کرو گے تو آپ سر پکڑ کر رہ جاؤ گے کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں۔ اتنی گندگی اور غلاظت بھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی قادیانی میری اس بات کو فیس بک پر سن رہا ہے تو میں اسے چیلنج دیتا ہوں، اگر تم نے واقعتاً غلام احمد قادیانی کو سچا سمجھائے اور اس کی زندگی تمہارے لیے قابل فخر ہے تو سیرت المہدی کا ایک نسخہ میرے پاس بھیجو، میں اپنے نمازیوں کو پڑھ کر سناؤں۔ مجھے پتا ہے تم نہیں بھیجو گے، مر جاؤ گے، گٹر کا پانی پینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، گھروں کے باتھ روم سے پخانہ نکال کر کھانے کے لیے قادیانی ہو تم تیار ہو جاؤ گے، لیکن سیرت المہدی کتاب تم نہیں دو گے۔ پتا ہے کہ اگر مولوی نے پڑھ کر سنا دی تو سارے بغیر کہے لعنت بھیجنا شروع کر دیں گے۔ کہ سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جب چلنے لگتا ہے اس کو ہم پیر میں کیا پہناتے ہیں؟ چپل پہناتے ہیں نا، تو شروع میں دائیں بائیں کی اسے پہچان، دائیں کا بائیں میں، بائیں کا دائیں میں پہن لیتا ہے۔ اچھا 4-5 دن پہنانے کے بعد، سمجھانے کے بعد ماں باپ پیار سے سمجھاتے بیٹا یہ والی چپل جو ہے دائیں طرف کی ہے، یہ والی بائیں طرف کی ہے، دیکھو یہاں سے ایسے مڑی ہوئی ہے نا۔ ایک دفعہ 3 سال کے بچے کو بھی سمجھا دو گے نا، پھر ساری زندگی وہ دائیں دائیں میں پہنے گا، بائیں بائیں میں پہنے گا۔ سیرت المہدی میں مرزے کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ساری زندگی حضرت صاحب کو جوتے کے دائیں بائیں کا پتہ نہیں چل سکا۔ عقل مند کو تو پتہ چل جاتا ہے، بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جسے ساری زندگی یہ پتہ نہ چلے کہ دایاں جوتا کون سا ہے، بایاں جوتا حضرت صاحب دایاں بائیں میں پہن لیا کرتے تھے، بایاں دائیں میں پہن لیا کرتے تھے۔ تو ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ عقل مند تھا یا پاگل تھا؟ سب نہیں بولتے، ناراض ہو گئے۔ پاگل تھا، اور پاگل نبی، اور جو نبی ہو وہ پاگل نہیں ہوتا۔ یہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے؟ امامہ۔ بندہ فجر میں مولوی صاحب اٹھتے ہیں، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اندھیرا بجلی بند ہے، بیوی کا دوپٹہ اٹھایا سر پہ باندھ دیا امامہ سمجھ کر، ٹھیک ہے نا، یا اپنی لنگی رکھی ہوئی تھی اس کو جلدی سے سر پہ پہنا، مسجد میں آ کر نماز پڑھانے لگ گیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ امامے کی طرح ہی ہے وہ بھی۔ لیکن حضرت صاحب پتہ ہے کتنے ہوش والے انسان تھے، مرزا غلام احمد قادیانی حضرت صاحب اتنے ہوش والے انسان تھے کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو سر پہ پتہ ہے کیا پہنا ہوا تھا؟ بیوی کی شلوار کا امامہ۔ سمجھے نا جی، بیوی کی شلوار شریف کا امامہ۔ یہ تو نماز میں مرید نے دیکھ لیا کہ یہاں پر اگر پائنچا لٹک رہا ہو تو بندہ دیکھ لے گا، تو مرید نے بعد میں کہا کہ حضرت صاحب اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ پیچھے پائنچا لٹک رہا ہے، پہن کر کیا آئے ہو؟ اور حضرت صاحب اتنی باہوش شخصیت تھے اور اتنے سمجھدار تھے۔ ابھی یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، سردی ہے یا گرمی ہے؟ گرمی ہے۔ اس گرمی میں میں کوٹ پہن کر آؤں، اس کے اوپر واسکوٹی پہنوں، آپ میرے عقل مند ہونے پر شک کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بھلے نہ بولو
ایسے تعویل نکالو گے عزت کرتے ہو، نماز پڑھاتا ہوں اس لیے بولو گے یار مولوی صاحب کی شاید لگتا ہے طبیعت خراب ہے، اندر اندر بول رہے ہو کہ پاگل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر میں اگر وہ حضرت خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، ہاں بھائی طبیعت ٹھیک ہے، حضرت گرمی میں کوٹ پہنا ہوا، گرمی میں کوٹ اور صدری پہننے والا آدمی عقل مند ہو سکتا ہے؟ چلو کوٹ اور صدری بھی پہن لی، لیکن حضرت صاحب کی عقل مندی ملاحظہ فرمائیں، کوٹ کے بٹن صدری کے کاج میں اور صدری کے بٹن کوٹ کے کاج میں، نیچے کا بٹن ادھر لگایا ہوا ہے، ادھر کا بٹن نیچے لگایا ہوا ہے۔ ایک آدھ دفعہ تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، حضرت کی ساری زندگی ایسی گزری ہے۔ ایک موقع پر اپنی بیوی سے کہا کہ ادھر مجھے کچھ چبھ رہا ہے، دیکھو تو صحیح، بیوی بھی ماشاءاللہ جیسے حضرت تھے ویسی بیوی بھی ہوگی نا، جیسا کمینہ بیوی بھی، وضو نہیں ٹوٹے گا، بولو قادیانیوں کے لیے بولو وضو نہیں ٹوٹے گا، میں ضمانت دیتا ہوں، جیسا خود کمینہ ویسی بیوی کمینی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بیوی نے کہا چپ کر کے سو جا۔ ایک دن ہو گیا، کیونکہ حضرت صاحب کوٹ صدری وغیرہ اتارتے نہیں تھے رات کو سوتے وقت، ہم تو قمیص بھی اتار کر رکھتے تھے نا، حضرت صاحب کوٹ صدری پہن کر رکھتے تھے۔ بیوی ایک دن، دو دن، تین دن، تیسرے دن جب زور دیا تو بیوی نے بھی تنگ ہو کر دیکھا، دیکھو تو صحیح ہے کیا کم بخت کی، ایسے جو ہاتھ ڈالا صدری کی جیب میں تو پتہ ہے کیا نکلا؟ پورا آدھا اینٹ کا ٹکڑا، آدھا اینٹ کا ٹکڑا۔ کبھی کوئی عقل مند انسان دیکھا ہے جس نے اینٹ کا ٹکڑا جیب میں رکھا ہو؟ اور 3 دن سے رکھا ہوا ہے، الو کا پٹا خود ہاتھ ڈال کے نہیں نکال رہا، 3 دن سے بیوی کو کہہ رہا ہے، اور بیوی بھی کمینی، وہ 3 دن ڈالنے کے بعد جا کر ہاتھ ڈالتی ہے تو اس میں سے اینٹ کا ٹکڑا نکلتا ہے۔ اور حضرت صاحب کی سیرت سناؤں، یہ میں حضرت صاحب احترام والا نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جیسے کسی کو کہتے ہیں نا یار یہ تو بڑا حضرت انسان ہے، مطلب کمینہ انسان ہے، ایسے کہتے ہیں نا کسی کو طنز کے طور پر، میں وہ والا حضرت کہہ رہا ہوں، کہیں ناراض ہو جاؤ کہ دیکھو جی غلام محمد قادیانی کو حضرت کہہ رہا ہے۔ حضرت صاحب کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی تھا، حضرت صاحب سلسل بول کے بھی مریض تھے، پیشاب آتا تھا، اور گڑ کھانے کے بھی شوقین تھے۔ یہ ساری باتیں میں سیرت المہدی سے بتا رہا ہوں، گڑ کھانے کے بھی شوقین تھے۔ تو حضرت صاحب چونکہ پہنچی ہوئی شخصیت تھے تو گڑ سے پیشاب سکھا لیا کرتے تھے، اور پیشاب سکھانے والا ڈھیلا کھا لیا کرتے تھے، پھر وہی پیشاب والا گڑ کھا بھی لیا، اتنی پاکیزہ ہستی تھی۔ اور قادیانی اس کو نبی مانتے ہیں، وہ تو کمینہ تھا۔ اور قادیانیوں تم تو عقل کرو، تم کیوں ایسے پاگل دیوانے کم بخت اور کمینے انسان کے پیچھے پڑے ہو؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 26 تاریخ ہے، یہ تاریخی تاریخ ہے، یہ دنیا کے ریکارڈ پر قائم رہنے والی تاریخ ہے۔ غلام محمد قادیانی نے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے مباہلہ کیا تھا، کہا کہ آؤ دونوں دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آئیں بائیں شائیں نہ کر، تیرے کو 2 چیلنج دیتا ہوں، کاغذ تو بھی رکھ، کاغذ میں بھی رکھوں گا، قلم کاغذ پر تو بھی رکھ، قلم کاغذ پر میں بھی رکھوں گا، جس کا قلم خود لکھنا شروع کر دے وہ سچا ہوگا، دوسرا جھوٹا ہوگا۔ اور کہا کہ اگر یہ بھی تجھے قبول نہیں تو آ کسی بڑے مینارے پر چلتے ہیں، دونوں وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ گیا سچا ہوگا، جو مر گیا جھوٹا ہوگا۔ غلام محمد قادیانی کو خود پتا تو تھا کہ میں الو کا پٹا حرامی ہوں ہی جھوٹا، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے کرتا یہ کام؟ پھر اس نے ثناء اللہ امرت سری اہل حدیث عالم دین گزرے، اس کے ساتھ وہ مباہلہ کیا، کہا کہ جو سچا ہوگا نہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں ہیضے کی موت مرے گا،
ہیضہ سمجھتے ہو نا، دست اور الٹی، نیچے بھی جاری اوپر بھی جاری، وہ ہیضے کی موت مرے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی 26 مئی 1908 کو اس کو ہیضہ شروع ہو گیا۔ کچھ دن پہلے بار بار باتھ روم جانے لگا، دست کر کر کے، الٹیاں کر کر کے اتنا کمزور ہو گیا کہ باتھ روم تک نہیں جا سکتا تھا۔ تو گھر والوں نے وہیں کموڈ بنا کر دے دیا کہ حضرت وہیں سے اٹھیں اور باتھ روم پہ بیٹھ جائیں اور فارغ ہو جائیں۔ ایک دفعہ اٹھا، دست کر کے پھر چارپائی پر، دوسری دفعہ اٹھا، دست کر کے پھر چارپائی پر، تیسری دفعہ اٹھا، خدا کی لاٹھی حرکت میں آئی، جہاں دست کیے ہوئے تھے سر وہاں پر، پیچھے سے بھی دست جاری تھے، منہ سے بھی دست جاری تھے، اپنی زبان سے کہا لگتا ہے کہ مجھے ہیضہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد میں وفات پائی۔ اپنے زبان کے مطابق قادیانیوں، اگر تمہیں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو یہیں سے سمجھ لو۔ ابھی ہمارے ایک قادیانیوں کا وکیل ہے علی احمد طارق، وہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے سید علی احمد طارق۔ قادیانی بھی سید ہوتا ہے؟ قادیانی تو باگڑی سے بھی بدتر ہے، بھیل سے بھی، کولی سے بھی، میگھواڑ سے بھی بدتر ہے۔ ہم خنزیر سے زیادہ بدتر سمجھتے ہیں قادیانی کو۔ خنزیر، اگر ایک جگہ دسترخوان لگا ہوا ہو، ہمیں کہا جائے کہ یا قادیانی کے ساتھ بیٹھ جاؤ یا خنزیر کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم کہیں کہ ہم خنزیر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، قادیانی کے ساتھ نہیں کھا سکتے۔ اتنی نفرت کرتے ہیں ہم قادیانیت سے اور قادیانیوں سے۔ علی احمد طارق، پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ جو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کے خلاف 298C کا پرچہ کٹواؤ، جیل میں ڈالو، 3 سال سزا دو، 10,000 جرمانہ دو۔ علی احمد طارق یہ وہ خبیث ہے۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سندھ میں جتنے قادیانیوں کے کیس کیے، عدالتوں میں گئے، ہر جگہ قادیانیوں کی طرف سے یہ شخص پیش ہوتا تھا، قادیانیوں کا وکیل، کیونکہ خود بھی قادیانی تھا۔ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی لیگل ایڈوائزر ہیں جناب منظور احمد میو صاحب، کراچی میں۔ یہ خبیث بھی کراچی کا ہے۔ اس نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، پرچہ کٹا، گرفتار ہوا، ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دی گئی۔ اب کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ عدالت کی توہین کر رہے ہیں، جو جج قادیانیوں کی ہمدردی کرے گا میں اسے کتے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو قادیانیوں کا ہمدرد ہے وہ نبی کی غیرت نہیں رکھتا، اور جو نبی کی غیرت نہیں رکھتا وہ کتے اور سور سے بدتر ہے، وہ چاہے جسٹس ہو یا چیف جسٹس ہو۔ ایک سیال نامی ہائی کورٹ کا جسٹس ہے، اس نے 1,000 روپے کے مچلکے پر اس کو آزاد کر دیا۔ اب بولتے نہیں تو انہیں عدالت ہو جائے گی؟ ایسے جج پہ کیا ہونا چاہیے؟ بولو۔ ارے بدبخت، 1,000 روپیہ تو چور کی بھی ضمانت نہیں ہوتی ہے، یہ تو ختم نبوت کا چور ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ملک منظور احمد میو صاحب کو، آمین کہو۔ اللہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو میں بے انتہا برکتیں نصیب فرمائے، ان کے ایمان اور اعمال میں اور جذبہ تحفظ ختم نبوت میں برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت والد صاحب نے کوئی 84-85 میں اس علی احمد قادیانی کے خلاف شہداد پور کے تھانے میں FIR کٹوائی تھی۔ وہ کیس ایسے ہی دب گیا، ہائی کورٹ کے جج نے 1,000 پر چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیر، ملک منظور صاحب کراچی سے آئے، شہداد پور تھانے سے FIR کٹوا کر اس کیس میں دوبارہ گرفتار کروا دیا اس کو۔ اچھا نہیں لگا؟ زندہ باد نہیں بولو گے؟ الحمدللہ نہیں بولو گے؟ سور گرفتار ہو جائے تو کیا کہیں گے؟
بولو، جو قادیانی سے نفرت کرتا ہے وہ بولے نہیں کرتا ہے، نہیں بولے، ہمارا کوئی سے واسطہ نہیں۔ جو سور قادیانی گرفتار ہو تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ کہیں گے۔ اصول یہ تھا کہ نیچے ٹرائل کورٹ میں ہائی کورٹ کو بھیجنا تھا، وہ کہتا کہ بھائی جاؤ نیچے جا کر کیس چلاؤ، اور نیچے والی کورٹ اگر ضمانت دیتی ہے تو ٹھیک، نہیں دیتی ہے تو میرے پاس پھر آنا۔ اصول یہی ہوتا ہے کہ پہلے نیچے ضمانت کرائی جاتی ہے، لیکن اس بدبخت جج نے، یا تو وہ خود قادیانی تھا جج، یا وہ بے دین تھا، اس نے 1000 روپے پر ایک قادیانی کو آزاد کر دیا۔ ہمارا وزارت قانون سے مطالبہ ہے، جج کوئی آسمان سے اتر کر، بولو، ججوں میں ایمان والے بھی ہیں، ججوں میں بے غیرت بھی ہیں۔ وہ بے غیرت تھے جنہوں نے سلمہ اپنا ممتاز قادری کو سولی چڑھایا، وہ جج، بولو، وہ جج بھی بے غیرت تھے جنہوں نے آسیہ ملونہ کو باعزت بری کیا۔ نہیں بولتے ہو؟ ڈر گئے ہو؟ عمران خان کے لیے نہیں بلوا رہا، ججوں، نبی کی عزت کے لیے بلوا رہا ہوں۔ جن ججوں نے آسیہ کو چھوڑا وہ جج بھی، جنہوں نے ممتاز قادری کو سولی دی وہ بھی بے غیرت ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یاد رکھو، سول جج سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک، جس کے دل میں نبی کی ختم نبوت کا جذبہ ہوگا، جس کے دل میں نبی کے ناموس کے تحفظ کا جذبہ ہوگا، ہم ان کی جوتے پالش کرنے میں سعادت سمجھیں گے۔ لیکن جو نبی کی عزت اور ناموس سے بے فکر ہوگا، نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا ساتھ دے گا، رب محمد کی قسم ہے اس کے منہ پر پیشاب کرنا ہم ثواب سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے منظور احمد میو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس نے سور کو پکڑوایا، اور دوسرے سور حافظ عاصم منیر صاحب بھی پکڑ رہے ہیں نا۔ حافظ عاصم منیر صاحب، جانتے ہو حافظ صاحب کو؟ آج کل پوری دنیا کو پیٹ میں مروڑ پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان میں حافظ آرمی چیف کیسے بن گیا۔ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ پاکستان کے ہر عہدے پر حافظ اور عالم آنے والے ہیں، آئیں گے۔ لوگ بولتے ہیں مولوی کا کیا کام سیاست سے؟ سیاست کام ہی مولوی کا ہے، بے دین کا کام نہیں ہے سیاست کرنا۔ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست کا مطلب ہے اللہ کے احکام کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کرنا، انسانیت کے لیے سہولیات پیدا کرنا۔ اللہ کے احکامات شہباز شریف جانتا ہے؟ نواز شریف جانتا ہے؟ زرداری جانتا ہے؟ عمران جانتا ہے؟ اللہ کے احکامات تو مولانا فضل الرحمان، لالا سراج الحق، تقی عثمانی صاحب، ٹھیک ہے نا جی، یہ بڑے بڑے شیوخ الحدیث جانتے ہیں۔ جب یہ آئیں گے تب ہی حقیقی سیاست ہوگی۔ ہم نہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ ہمارا سیاست سے کوئی تھا، ہمارا ہی سیاست سے تعلق ہے، ہمارا ہی سیاست سے تعلق ہے۔ ہم سیاست پر بولیں گے، اگر کسی کو ناپسند لگتا ہے تو وہ نہ آئے، نہ سنے، ہم تو سیاست بولیں گے۔ سیاست نام ہے حق کی آواز کو بلند کرنا، سیاست نام ہے برائی کا راستہ روکنا، سیاست نام ہے بے غیرتی کا راستہ روکنا۔ ہم حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، بے غیرتوں کا راستہ روکتے رہیں گے، ناموس رسالت کے لیے تحفظ کی صدا بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔